الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال الحسين بن علي عليهم الصلاة والسلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم. حسین بن علی سلام اللہ علیہ کے کلمات کی روشنی میں کہ جیسا کہ آپ صاحب کے سامنے عرض کیا گیا کہ چند دنوں میں انشاءاللہ امام کے چند بہت ہی نورانی کلمات سے بھی ہماری آشنائی ہوگی، اور خاص کر جو ہمارا موضوع ہے اس موضوع سے متعلق، اور خاص کر جس دن جو گفتگو کرنی ہے اس سے متعلق جو کلمہ ہوگا وہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا رہے گا. ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی آیت ہو یا ایک جو ہے حدیث ہو، اس کی بنیاد پر پوری مجلس پڑھی جائے، بہت اچھا ہے. شاید اس سے ایک حدیث یا ایک آیت کا بہتر حق ادا ہو سکے، لیکن اگر موضوع تو ایک ہی ہے لیکن اس موضوع کے تحت اگر ہم متعدد کلمات سے اور خاص کر ذکر حسین بن علی سلام اللہ علیہ امام کے کلام سے، اور خاص کر اس کلام سے کہ جو اس پوری تحریک اور اس پورے مومنٹ کے درمیان امام نے فرمایا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. آج جو پیش کیا گیا وہ بہت ہی معروف ہے، ویسے میرے خیال ہے کہ آپ سب نے سنا ہوگا، لیکن ہم جس موضوع پہ مختصر گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ جملہ جو امام کا وصیت کے طور پر، اور ایک ایسی وصیت کی جو صرف زبان سے نہیں بلکہ امام نے تحریر فرما کے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو لکھ کے یہ وصیت دی ہے، جو پورے قیام عاشورہ اور پورے اس عظیم انقلاب کی اصل روح کو بیان کرتی ہے، اس کے مقصد کو، اس کے پیغام کو. عاشورہ کو ہم اپنے اعتبار سے طے کریں، امام کے انقلاب کو ہم اپنے اعتبار سے طے کریں تو جیسی ہماری سوچ ہوگی، جیسی ہماری معرفت ہوگی، جس طرح کے لوگوں کو ہم نے سنا ہوگا، اسی اعتبار سے ہم ایک چیز طے کر لیں گے. کبھی گھر سے، کبھی گھر کے خانوادے سے جو باتیں ہو رہی ہوں گی وہ چیزیں ہم طے کریں گے. لیکن اگر ہم اپنی طرف سے امام کا مقصد طے نہ کریں بلکہ خود امام سے پوچھ کے امام کا مقصد طے کریں، اور طے کرنا ہمیں نہیں ہے، جانیں اور سمجھیں، تو ہم حقیقی کربلا سے زیادہ نزدیک ہو سکیں گے. حقیقی کربلا سے مراد عراق نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ وہ بھی نصیب فرمائے اور مومنین کو زیارت امام حسین علیہ السلام قریب سے کربلا میں نصیب ہوتی رہے. لیکن یہاں پہ حقیقی کربلا سے مراد وہ آئیڈیالوجی ہے
وہ مومنٹ ہے، وہ تحریک ہے، وہ انقلاب ہے، وہ فکر ہے، وہ سوچ ہے جو ہمارے ذہنوں کے اعتبار سے نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد کے ذہنوں کے اعتبار سے نہیں ہے، ہماری سوچ کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ خود جو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنی طرف سے نہیں طے کیا ہے، بلکہ وہ اللہ نے طے کیا ہوا ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے طے ہے۔ ہم وہ کلمات آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکے اور پھر دوبارہ واپس پلٹنے کی گنجائش نہیں ہے کہ جب 27 رجب کی شب میں بھی، پھر 27 رجب کے دن میں، پھر 28 رجب کی شب میں معاف کیجیے گا، جب بار بار امام رسول اللہ کے روضے پہ گئے اور وہاں پہ جو جا کے گفتگو کی، اور گفتگو کے درمیان میں امام نے گریہ بھی کیا اور غنودگی طاری ہوئی، نیند کی حالت طاری ہوئی، جو رسول اللہ کی طرف سے بیان کیا گیا، وہ سارے اس واقعے کے بہت ہی اہم مسائل ہیں، کسی حد تک آپ نے سنا بھی ہوگا، لیکن ان سب کے ذریعے سے یہ طے ہوتا ہے کہ حقیقی وہ کربلا جس کے لیے اتنی عظیم قربانی دی گئی ہے وہ کیا ہے۔ تو ایک مسئلہ تو پہلے ہم یہ طے کر لیں کہ ہم اپنے ذہنوں اور اپنے علماء اور ذاکرین کی باتوں سے نہیں، بلکہ اصل میں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے کلمات کے ذریعے سے کربلا کی صحیح تصویر سمجھنے کی کوشش کریں گے، شعر و شاعری سے نہیں۔ شعر و شاعری، ذاکری و خطابت یہ سب اتنا ہی معتبر ہے جتنا اصل کربلا سے نزدیک ہو، اصل کربلا کے ساتھ ہو۔ اور یہ اس مسئلے میں ہم شاید آپ سے بہتر بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ممبروں پہ شاعری میں، ذاکری میں، خطابت میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حقیقی کربلا سے بہت دور ہو چکی ہیں، اور اسی لیے ہم بار بار یہ گزارش کرتے رہتے ہیں مومنین سے، خاص کر جوانوں سے، کہ جن کے لیے امکان زیادہ ہے کہ کم سے کم ایک معتبر مقتل، اتھینٹک مقتل اٹھا کے ضرور پڑھیں۔ مقتل یعنی جس میں پورے واقعہ کربلا کو بیان کیا گیا۔ بعض بہت بڑی بڑی تاریخی کتابیں ہیں، اس میں بھی ایک حصہ کربلا کا ہے، تو وہ بھی تاریخ کی کتاب بھی کہی جائے گی، لیکن وہ حصہ جو کربلا کا ہے اسے بھی مقتل کہا جائے گا۔ مقتل کے اصل معنی وہ ہوتا، مقتل کے اصل معنی ہوتے ہیں جہاں پر کسی کو قتل کیا جائے، قتل کرنے کی جگہ، جیسے مشہد یعنی شہادت کی جگہ۔ اب مشہد تو اتنا بڑا شہر ہے، لیکن مشہد کا نام بھی اسی لیے پڑا کہ وہاں پر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام شہر کا نام ہے مشہد الرضا، امام رضا علیہ السلام کے شہادت کی جگہ۔ اسی طریقے سے مقتل یعنی جہاں پر قتل کیا جائے، مقتل الحسین یعنی جہاں پر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ قتل کیا۔ چونکہ پوری تاریخ امام حسین اسلام کے قتل اور شہادت کے ارد گرد گھومتی ہے کربلا کی، لہذا اس کا نام بھی کیا رکھ دیا گیا؟ مقتل۔ مقتل کی کتابیں یعنی امام حسین اسلام کے شہادت کے ذکر کی کتابیں، جو صرف عاشور کے مقتل کے نہیں بلکہ پورے واقعے کو بیان کرتی ہیں کہ آغاز سے لے کر کے انجام تک امام حسین اسلام، ان کے اصحاب، ان کے انصار اور بیویوں کا، بچوں کا، خواتین کا کیا کردار رہا ہے۔ اسی میں امام علیہ السلام جب مکے میں تھے، پہلے میں 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں، وہ ہے میں چونکہ ابھی اسی کے قریب ہیں، ہم اس کے ارد گرد ہیں۔ ایک وقت امام نے آیت پڑھی جب مدینے سے نکل رہے تھے، اور ایک دوسری آیت امام نے پڑھی جب مکے میں داخل ہو رہے تھے۔ جب مدینے سے نکل رہے تھے تو امام نے آیت پڑھی کہ قرآن کی آیت کی امام نکلے کیا خائفاً یترقب، یہ قرآن کے الفاظ ہے، فخرج منہا، یہ مدینے کے لیے آیت نہیں نازل ہوئی ہے، لیکن امام نے وہ آیت پڑھی جو حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ نے جو حالت تھی حضرت موسیٰ کی، وہ جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ فرعون کے شہر سے نکلے، اسے توجہ کریے گا، یہ صرف لفظ نہیں، فرعون کے شہر سے نکلے جہاں جناب موسیٰ کے اوپر چارج لگ گیا تھا، حضرت موسیٰ پر جہاں فرعونی نظام کی طرف سے معاذ اللہ فرعونی نظام کی طرف سے جناب موسیٰ کو مجرم قرار دیا گیا تھا،
کہ ایک فرعونی شخص کو قتل کر دیا ہے، لہذا پکڑا جائے، ان کو سزا دی جائے، تو حضرت موسیٰ کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ تو جب جناب موسیٰ نکلے ہیں تو وہاں پر یہ جملہ، یہ حالت تھی حضرت موسیٰ کی جو قرآن نے بیان کیا کہ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ حضرت موسیٰ جب نکلے مصر سے تو حالت یہ تھی خائفا يترقب، حالت خوف تھی، خوف زدہ تھے۔ خوف اب وقت نہیں کہ میں آپ کو اس مسئلے کو، لیکن چونکہ غلط فہمی ہو سکتی ہے لہٰذا مختصر اشارہ ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ جیسے انسان کو کبھی بھی اس بات کا خوف نہیں ہو سکتا کہ میری جان خطرے میں، اس خوف کی حضرت موسیٰ کو پرواہ نہیں تھی۔ لیکن حضرت موسیٰ کو خوف یہ تھا کہ جس مقصد کے لیے ہمیں یہاں پہ بھیجا گیا ہے، اگر ہم نکل جائیں گے تو وہ مقصد کیا ہوگا، وہ مقصد کیسے پورا ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ کو تو کوئی اور بھی پیدا کیا جا سکتا تھا نا، حضرت موسیٰ کو مکے میں پیدا کیا جا سکتا تھا، مدینے میں پیدا، فلسطین میں پیدا کیا جا سکتا تھا۔ اس وقت کے فلسطین تو آج کے مقبوضہ اسرائیل جیسا، فلسطین جیسا نہیں ہے، وہاں بھی پیدا، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ کو کہاں پیدا کیا؟ وہیں پہ جہاں پر 70,000 بچے قتل کیے جا رہے تھے، صرف اس خوف سے کہ کوئی ایسا بچہ نہ پیدا ہونا پائے جو فرعون کی حکومت کو ختم کرے، تو وہی پیدا کیا۔ اور پیدا کرنے کے بعد کیا ہوا؟ کہاں پلے کہاں بڑے، غاروں میں نہیں، پہاڑیوں میں نہیں، گھر میں چھپ کے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے انتظام ایسا کیا کہ جو فرعون مسلسل بچوں کو قتل کر رہا تھا، اللہ نے حضرت موسیٰ کو لا کر اسی گھر میں پروان چڑھایا، اسی فرعون کے دربار میں پروان چڑھایا۔ لیکن یہ حالات پیدا ہوئے کہ جناب موسیٰ کو نکلنا پڑا، لیکن یہ سوچ کے نہیں نکل رہے ہیں، ابھی آج بات ہو رہی تھی بعض برادران گفتگو کر، یہ سوچ کے نہیں نکل رہے چلو اب جان بچی نکل گئے یہاں سے، اب تو کبھی ادھر مڑ کے نہیں دیکھیں گے، یہاں فرعون موجود ہے نا۔ حضرت موسیٰ وقتی طور پہ نکل گئے ہیں، لیکن دوبارہ پھر ادھر پلٹ کے آنے والے ہیں، یہیں آنے والے ہیں۔ جیسے ابھی ہندوستان کے حالات ایسے کہ بعض لوگ کہیں جا کے شٹل ہو گئے ہیں تو وہ واپس آنا ہی نہیں چاہتے۔ پہلے تو ہم اپنے طالب علموں کی باتیں کرتے تھے کہ وہ طالب علم یہاں سے جاتا ہے تو واپس آنا ہے، اس کو واپس آئے۔ قرآن کہتا ہے کہ بھائی تم پلٹو تاکہ جو ہے لوگوں کو انذار کرو، لوگوں تک پیغام پہنچاؤ، لوگوں کو حالات سے آگاہ کرو۔ لیکن حالات ایسے بن جاتے ہیں، اب تو طالب علموں کو چھوڑ گئے ایسے ہی پچھلے شاید 12 سالوں میں 15 لاکھ سے زیادہ لوگ یہاں سے نکل گئے، خود تنہا نہیں نکلے، بہت بڑی پراپرٹی اور بہت بڑا انویسٹمنٹ لے کے سب جو ہے کئی لاکھ کروڑ بلکہ وہ لے کے نکل گئے۔ لیکن وہ مسئلہ نہیں تھا، حضرت موسیٰ اس لیے نہیں نکلے تھے کہ ہم نکلے ہیں تو بس کسی طرح ہماری جان بچے، اور یہ ترقب کچھ انتظار میں ہے، کسی انتظار میں ہے، پیچھے کا انتظار یا آگے کا انتظار، یہ بحث ابھی یہاں پہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پوری داستان ہے، کچھ مطلب جو ہے یہاں پر ماہ رمضان میں بیان کیا جا چکا ہے، لیکن ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کر رہے تھے۔ اس وقت جناب موسیٰ نے یہ دعا فرمائی، رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ اور ظالم قوم سے نجات کا مطلب بھی یہ نہیں تھا کہ کسی طرح سے یہاں سے نکل جائے پھر دوبارہ واپس نہیں پلٹے، بلکہ 10 سالوں بعد حضرت موسیٰ 10 سال بعد پلٹے، وہی فرعون موجود تھا، وہی سوچ موجود تھی، وہی پیشین گوئی موجود تھی، اور پلٹ کے بھی یہ نہیں کہا کہ جاؤ واپس جاؤ مصر میں، پہلے چھپ چھپ کے لشکر بنانا، فوج بنانا، افراد کو تیار کرنا، پھر اس کے بعد جب کسی طاقت کے لائق ہو جاؤ تو فرعون کے مقابلے میں آنا، یہ کچھ نہیں، بلکہ قرآن نے ڈائریکٹ یہ حکم دیا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ نکلو فرعون کی طرف آگے بڑھو، کیونکہ وہ طغیان کر رہا ہے، اس کا طغیان بہت بڑھ چکا ہے، سیدھے فرعون کے پاس۔ اذهب الى فرعون، اذهب الى مصر نہیں کہا، مصر یعنی ایجپٹ، یہ بچے جو ہے شاید مصر نہ جانتے ہو، مصر یعنی ایجپٹ، یہ نہیں کہا کہ نکلو یہاں مدائن سے یا فلسطین کی سرزمین پہ اور جاؤ مصر کی طرف، نہیں، اذهب الى فرعون، تم سیدھے فرعون کی طرف جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام کو بھی رائے مشورہ لوگ دے رہے تھے کہ اس پہاڑی کے پیچھے چلے جائیں، اس علاقے میں چلے جائیں،
ادھر یمن کی طرف چلے جائیں، وہاں آپ کے بابا کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں، وہاں پہ ایک لشکر تیار ہو جائے گا، یہ لشکر تیار ہوتے ہوتے یزید بہت کچھ نابود کر چکا ہوگا، جو ظاہری نماز روزہ تھا وہ بھی ختم ہو جاتا، تو اس کا امام انتظار نہیں کر رہے ہیں۔ امام کو لشکر کی فتح نہیں چاہیے، یہاں پر یہ فرق سمجھے عزیزو، کبھی کبھی لشکر کی فتح جو ہے وہ لازم ہوتی ہے، لیکن اور اللہ چاہے تو وہ دلا سکتا ہے، اللہ چاہے تو جناب طالوت کے چھوٹے لشکر کو ایک 13-14 سال کے بچے کے ذریعے سے فتح دلا دی۔ 13-14، اس کا حضرت داؤد کی عمر اتنی تھی، بچے تھے، انہیں لے بھی نہیں گئے تھے جنگ میں، کہا تم تو بچے ہو، دوسرے بھائی لوگ جنگ کرنے گئے تھے، لیکن نہیں تم کہاں جنگ کرنے جاؤ گے؟ وہ کھانے وانے کے بہانے کسی طرح پہنچ گئے، جن کی طلب ہوتی ہے کہ ہمیں جانا ہی جانا ہے، تو بہرحال کسی طرح پہنچے اور جا کے اپنا جو نیا اسلحہ بنایا ہوا تھا اس زمانے کا، اس اسلحے کے، خود حضرت داؤد کا اسلحہ تھا، اس اسلحے کے ذریعے سے جالوت کی پیشانی کا نشانہ لے کر، جس سے کوئی لڑ نہیں پاتا تھا، اس کے لہیم و شہیم اور جو اس کی جنگی حالت تھی، کوئی قریب جانے کی جرات نہیں کرتا تھا، دور سے انہوں نے اس اسلحے کے ذریعے سے جو پیشانی کا نشانہ لیا اور پیشانی میں وہ پتھر اندر داخل ہو گیا۔ اسلحہ کون سا تھا وہ ابھی زیادہ اس کی بحث نہیں کرے، لیکن یہی اسلحہ تھا جو آج سے 10 سال پہلے 5 سال پہلے فلسطین کے بچے استعمال کرتے تھے، اور فلسطین کے بچے اس اسلحے کو پتھر، چھوٹا پتھر جس کو تیزی سے گھمانا، کہ جب تیز گھمایا جائے گا تو اسپیڈ کے ذریعے سے اس کے اندر جو تیزی آتی ہے، اس تیزی کے ذریعے سے جو قوت پیدا ہوتی ہے، جتنا اس کے اندر پتھر چھوٹا ہی ہوگا لیکن جتنا تیزی سے جائے گا اس کے اندر جو اثر ہوگا، جو ہوتا ہے کہ وہ ٹینکوں کے مقابلے، ٹھیک ہے ٹینک کے دوسرے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، پتھر سے ٹینک کا کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن اس پتھر کو ٹینک پر مارنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ٹینکوں کے مقابل میں ہمارے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ یہ مسئلہ اہم ہے عزیزو، اور یہ ہمیشہ لازم ہے کہ حوصلے پست نہ ہو۔ موضوع بھی ہمارا آج یہ رہے گا انشاءاللہ، تھوڑا سا فلسطین کا موضوع نہیں، جو کربلا کی ایک بہت ہی عظیم تربیتی رخ ہے، اس کی طرف یہ موضوع رہے گا۔ تو اس واقعے کو ہم زیادہ تفصیل سے نہیں بیان کرتے۔ وہاں پہ حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ سے یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، رب نجنی من القوم الظالمین۔ پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں ہے کہ 2 سال پہلے جب ماہ رمضان میں قرآنی دعاؤں پہ گفتگو ہوئی تھی، اس دعا پہ گفتگو ہو پائی تھی نہیں ہو پائی تھی، شاید اشارہ ہوا ہو، تفصیلی گفتگو تو نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جب 10 سال بعد پھر معاف کیجیے گا، اس کے بعد جناب موسیٰ یہاں سے نکل کے مدائن تک پہنچے، مدین تک پہنچے، اور مصر کی سرزمین کو کراس کر لیا، فرعون کی حکومت کے دائرے سے نکل گئے۔ تو نکلنے کے بعد جب وہاں پہنچے تو وہاں پہ قرآن نے یہ بیان کیا کہ ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینا سواء السبیل۔ جب وہاں پہنچے اور رخ کیا، وہاں پہنچنے والے تھے، تو اللہ کی بارگاہ میں پھر یہ دعا نہیں، امید ظاہر کی کہ عنقریب انشاءاللہ تعالی ہمیں ایک صحیح راستے کی طرف لے کے جائے گا۔ عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، عنقریب میرا رب، میرا پروردگار مجھے وہ راستہ دکھائے گا کہ جس راستے کے ذریعے سے فرعون کے مقابل میں کھڑا بھی ہونا ہے، وقتی طور پہ ابھی نجات بھی پانی ہے، اور فرعون کا خاتمہ بھی ہونا ہے، یہ سارا مسئلہ۔ یہ دونوں آیتیں تھی جو امام حسین علیہ السلام نے پڑھی۔ جب مدینے سے نکلے تو وہ پہلی آیت پڑھی تھی، اور جب مکے پہنچے تو امام یہ دوسری آیت پڑھ رہے ہیں کہ لما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ یہ 2 آیتیں پڑھ رہے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام۔ لیکن میں ایک جملہ کہہ کے موضوع پہ آتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ تو فرعون کے ہاں سے نکلے تھے، فرعون کے دربار سے نکلنا چاہتے تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام تو مدینے سے نکل رہے ہیں۔ مدینہ تو فرعون نہیں ہے، مدینہ تو فرعون کی حکومت نہیں ہے، مدینہ تو مسلمانوں کی بستی ہے۔ لیکن یہ آیت کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ آیت کا پڑھنا یہ بتاتا ہے کہ چاہے وہ مدینہ رسول اللہ ہی کا مدینہ کیوں نہ ہو، جس کا نام ہی رسول اللہ کے نام پہ رکھا گیا۔ مدینہ کا نام مدینہ پہلے تھا ہی نہیں، مدینہ کا نام یثرب تھا، رسول اللہ کے آنے کے بعد اسے مدینۃ الرسول، رسول اللہ کا شہر، مدینہ یعنی شہر،
رسول اللہ کا شہر اس کا نام رکھا گیا. تو اگرچہ یہ رسول اللہ ہی کا شہر کیوں نہ ہو، اگرچہ اس پورے مدینے میں صرف مسلمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر یہاں پر یزید کا نظام حاکم ہو اور ولید اور مروان جیسے لوگ دربار میں بیٹھے ہوں تو یہ بھی فرعون ہی کا دربار ہو جاتا ہے. چاہے وہاں کی 100% آبادی کیا ہو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ایک صلوات اور پڑھتے ہیں. جب رسول اللہ اس مدینے میں آئے تھے تو پورا مدینہ مسلمان نہیں تھا. کچھ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہو، 2 قبیلے ابھی نئے نئے مسلمان ہو، لیکن 3 بڑے قبیلے جو یہودیوں کے قبیلے تھے وہ شدید دشمن تھے رسول اللہ کے. لیکن اب کتنے سال گزرنے کے بعد، اب تقریباً 60 سال، تقریباً نہیں تقریباً 60 سال گزرنے کے بعد، ہجرت کے 60 سال گزرنے کے بعد، اتنی بڑی دنیا میں اسلامی نظام کے قائم ہونے کے بعد جو رسول اللہ نے قائم کیا تھا، بعد وہ اسلامی نظام نہیں رہا. اس کے بعد اب حسین ابن علی جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو اس آیت کے ذریعے سے یہ بتا رہے ہیں کہ گویا ہم رسول اللہ کے مدینے سے نہیں نکل رہے ہیں، یہ تو ابھی یزیدوں کا مدینہ ہو گیا، یہ تو ولید کا مدینہ ہو گیا. یہ تو بلکہ رات میں جب جا کے امام نے بیان کیا، یہ نقطہ آپ نے شاید نہیں سنا ہو، ہے نظروں کے سامنے، لہذا عرض کر دیتا ہوں. جب امام نے جا کے رات میں بیان کیا اور خواتین کو بھی معلوم ہوا، سب سے نہیں بتایا تھا، اور بیویاں جب رونے لگیں، گریہ کرنے لگیں، تو وہاں پر امام نے ان کو منع کیا کہ آپ روئے نہیں، آپ لوگ گریہ نہ کریں یہاں پر. کیوں؟ اس لیے کہ اس گریے کے ذریعے سے جملہ یہ ہے کہ انشدکن اللہ ان تبدین هذا الامر معصیتا للہ ورسولہ. یہ ایک راز ہے، یہاں مدینے سے نکلنا ایک راز ہے. امام کو بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی کہ مجھے روک لیا جائے گا، پکڑ لیا جائے گا تو قتل کر لیا جائے گا. لیکن اگر مدینے میں قتل کر دیا جائے گا تو امام کا مقصد پورے ہونے والا نہیں ہے. قتل کی پرواہ نہیں تھی، اس مقصد تک پہنچنا ممکن نہیں تھا، لہذا امام مدینے سے نکل کر ہی وہ کردار ادا کرنا چاہتے تھے. امام کا کام کردار ادا کرنا تھا. پرسوں کسی برادر نے سوال کیا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین السلام شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں، پہلے سے بتا کے جا رہے ہیں کہ امام شہید ہوں گے، تو پھر امام کا مقصد ہو گیا شہادت. ہم نے بتایا، انہوں نے حوالہ دیا رہبر کی کتاب میں، نہیں، امام کا مقصد شہادت نہیں تھا. امام کا مقصد امام نے خود بیان کیا. امام کا مقصد ہماری تقریروں سے نہیں سمجھے، امام کا مقصد خود امام کے جملے سے سمجھے. پھر امام کا مقصد شہادت نہیں تو کیا تھا؟ حکومت تھا؟ نہیں، حکومت بھی نہیں تھا. امام کو دعوت دی گئی تھی اور امام نے یہ فرمایا کہ جب لوگ دعوت دیں اور جب لوگوں میں آمادگی ہو تو انسان پر، ایک الہی انسان پر لازم ہو جاتا ہے کہ اس کی ہدایت کے لیے جائے. تو امام کا مقصد نہ تو حکومت تھا، امام کا مقصد نہ ہی شہادت تھی. پھر امام کا مقصد کیا تھا؟ امام کا مقصد خود امام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان اعمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب. میں رسول اللہ کی سیرت کو دوبارہ زندہ کرنے جا رہا ہوں. میں اپنے بابا امیر المومنین کی سیرت کو دوبارہ زندہ کرنے جا رہا ہوں. میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں. میں ایسی اصلاح کرنے جا رہا ہوں کہ جو اصلاح ابھی تو نظر نہیں آئے گی لیکن قیامت تک اس کا اثر دکھتا رہے گا. اصل یہ ہے، یہ موضوع بھی ہے نا کہ امام کے قیام کے تربیتی اثرات کیا تھے. امام کا مقصد شہادت نہیں ہے، امام کا مقصد ہے قوم میں ایک ایسی طلب پیدا کرنا، ایک ایسی اصلاح پیدا کرنا، ایک ایسا شعور پیدا کرنا، ایک ایسی بیداری پیدا کر دینا کہ پرسوں والا جملہ یاد رہے کہ مقصد یزید کو مارنا نہیں ہے، کیونکہ اگر قوم بیدار نہیں ہوگی تو ایک یزید جائے گا تو دوسرا یزید آئے گا، دوسرا یزید جائے گا تو تیسرا یزید آئے گا، یزیدوں کے بعد یزید آتے رہیں گے. بنی امیہ جائیں گے تو بنی عباس آ جائیں گے، طالبان جائے گا تو امریکہ آ جائے گا، صدام جائے گا تو امریکہ آ جائے گا.
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جب تک کہ قوم بیدار نہ ہو جائے، قوم میں وہ شعور پیدا نہ ہو جائے۔ قوم میں شعور کہاں سے پیدا ہوگا؟ قوم میں شعور پیدا ہونے کے لیے امام نے 3 جملہ کہا: اصلاح، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ایک چیز ہوئی، اصلاح دوسری چیز، اور تیسری جو سب سے اہم چیز امام نے فرمائی کہ اپنے نانا رسول اللہ کی سیرت، اپنے بابا علی بن ابی طالب کو سیرت کو دوبارہ زندہ کرنا، چلنا اس پہ، چل کر عملی طور پر پیش کرنا۔ تو کبھی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ جب یہ کہا امام تو خود ہی کہہ رہے ہیں جو شہادت کے لیے تیار ہوئی میرے ساتھ چلے، میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ شہادت ذریعہ ہے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے، جیسے مجلسوں کے لیے عرض کیا گیا، اور بعض لوگ مشکل ہوتی ہے نہیں سمجھتے ہیں کہ مجلسیں ثواب کے لیے نہیں ہے، مجلسیں اس مقصد تک پہنچانے کے لیے ہیں جو حسین ابن علی کی شہادت کا مقصد تھا۔ مجلسیں قائم ہی اس لیے کی گئی ہیں تاکہ جو مومنٹ حسین ابن علی نے شروع کیا تھا وہ مومنٹ آ کر کبھی بھی ختم نہ ہونے پائے، وہ تربیت کا سلسلہ جاری رہے، اور الحمدللہ وہ جاری ہے، انشاءاللہ ہمارے یہاں بھی جاری ہوگا، تھوڑا تھوڑا ہے تو اور بہتر طریقے سے ہوگا۔ اور یہی بات بیان کی گئی تھی جو بات ہمارے بھائیوں کو سمجھ میں نہیں آئی کہ مجلسیں ثواب کتنا بھی اہم کیوں نہ ہو، لیکن حسین ابن علی کا ذکر اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے، اس کا مقصد اتنا بڑا ہے کہ ثواب پھر بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، ثواب بہت ہلکی چیز نظر آتی ہے۔ ثواب کے لیے اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اب وہ کچھ بھی کرنے میں جو ثواب مشکل ہو گئی، لوگوں کو مثال جو دی گئی تو ظاہر ہے کہ مثال کم سب سے چھوٹی دی جائے گی کہ اس میں بھی اللہ نے ثواب رکھا ہے، اس میں بھی اللہ نے ثواب رکھا ہے، آپ کے چھوٹے چھوٹے کام میں اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے کام میں جس چیز کو اللہ نے رکھا ہے، اتنے عظیم کام کو آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے نہیں سمجھ سکتے، ثواب کے ذریعے سے نہیں سمجھ سکتے۔ اگر ثواب کے ذریعے سے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے مقصد کو سمجھیں گے تو کبھی بھی حسین ابن علی کی حقیقی کربلا تک نہیں پہنچ سکتے، کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ثواب مل جائے گا، اس سے انکار نہیں ہے، ثواب مل جائے گا۔ بہر کوئی آ کر جو ہے یہاں وہاں ٹہلنے بھاگنے، ریسٹورنٹ وہاں گناہ ثواب اچھے برے کام کرنے کے بجائے اگر فرش اللہ میں بیٹھ کے ذکر حسین ابن علی کا ثواب تو ملے گا، لیکن یہ ثواب امام کا مقصد نہیں تھا۔ اور یہ کہا کہ اللہ محتاج نہیں ہے کہ ہمیں ثواب دینے کے لیے اتنے عظیم انسانوں کی قربانی چاہے۔ یہ جملہ تو میں نے بات کا وہاں بیان ہی نہیں کیا تھا کہ اللہ چلو قربانی تو ان کی عادت تھی، القتل لنا عادہ کرامتنا شہادہ، قتل ہونا ہماری عادت ہے، شہادت تو ہماری عزت و کرامت ہے، تو اللہ ایسا نہیں چاہے گا کہ ہمیں ثواب دینے کے لیے، ثواب تک ہمیں پہنچانے کے لیے رسول اللہ کی بیٹیوں کو، رسول اللہ کی نواسیوں کو بازار تک جانے کے موقع دیں، یہ نہیں چاہے گا۔ کیا آپ کو اور ہمیں ایسا ثواب چاہیے کہ ہمیں ثواب کے لیے جناب زینب کوفہ و شام کے دربار و بازار تک جائیں؟ نہیں، کوفہ و شام کے بازار تک گئی تھی حسین ابن علی کے مقصد کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے، اسے تحریک بنانے کے لیے، اسے مومنٹ بنانے کے لیے۔ کس کا دل یہاں پہ راضی ہو جائے گا جو کہے گا کہ نہیں ہمیں ثواب چاہیے چاہے رسول اللہ کی بیٹیاں بازار میں چلی جائیں؟ تو کوئی بھی مومن نہیں گوارا کر سکتا۔ اب رہی بات کی مثال کی، تو مثال جو ہے اب علمی بحث یہاں پہ نہیں ہے، میں صرف قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے مجھے چھوٹی موٹی مثالوں دینے میں کوئی شرم نہیں آتا، سمجھ لیں۔ آیت پڑھیں آپ کے سامنے، اس آیت میں ایک نقطہ پوشیدہ ہے، اس نقطے کو سنیں۔ جب کوئی ایک موقع آتا ہے تو اچھا ہے کہ قرآن کی کسی جملے سے استفادہ کیا جا سکے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہمیں اس طرح کی مثالیں دینے میں، لفظ یہی استعمال کیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 سے شروع میں جائیں گے آپ کو مل جائے گی، دوسرے تیسرے صفحے کے جیسا قرآن کی پرنٹنگ۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ کو اس بات میں ذرا بھی شرم نہیں آتی ہے کہ وہ مچھر کی مثال دے دے، یہ مچھر سے بھی کوئی چھوٹی چیز کی مثال دے دے۔ مثال دینے سے اللہ کو شرم نہیں آتی ہے، اللہ نے بھی بتا بھی دیا کہ یہ مثالیں دیکھ دیکھ کے تم پریشان نہیں ہو جانا۔ ہاں ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو قوم کو گمراہ کرنے کا موقع ملے اور حسین ابن علی کے ذکر سے دور کرنے کا موقع ملے، بلا وجہ کے مسائل آگے چھیڑنے کا موقع ملے، ان کی بات الگ ہے، لیکن مثالیں ہوتی ہیں تاکہ ذہن کو قریب کیا جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو بالکل ان اللہ لا یستحی، اللہ کو حیا نہیں آتی، اللہ کو اس میں کوئی شرم نہیں آتی، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ مچھر کی مثال دے یا مچھر سے بھی زیادہ
فوق تو مانے یہاں بھی چھوٹی چیز کی مثال دے. فَأَمَّا الَّذِينَ، لیکن نقطہ کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. جو لوگ مومن ہیں وہ جانتے ہیں کہ مثال سے مراد کیا ہے، اللہ کیا بتانا چاہتا ہے. یہ اہم نقطہ ہے. جو لوگ مومن ہیں فَيَعْلَمُونَ، وہ یہ جانتے ہیں کہ اس مثال سے کیا چیز بیان کی جا رہی ہے. لیکن جن کے دلوں میں کجی ہے، اما الذین کفروا، لیکن جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، جن کا مقصد ہے کسی حق کو قبول نہیں کرنا ہے، حق کو، چونکہ ذکر حسین ابن علی کو اپنی تجارت کا جب ذریعہ بنایا گیا ہے، اگر اس پہ کہیں پر بھی ضرب آتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ہماری پوری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، تو وہاں مشکل ہو جاتی ہے. ذرا فرمائے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ نے اس مثال سے کیا مراد لیا؟ یہ کیا مثال ہوئی؟ ایسی کیسی مثال ہوئی ہوتی؟ یہ قرآن ہے. اب کچھ لوگ تو قرآن نہیں پڑھتے، انہیں نہیں سمجھایا جا سکتا جو نہیں پڑھتے، لیکن آپ لوگ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. اور ایک جملہ میں بیچ میں کہہ دوں، مومنین آ چکے ہیں، میں نے سوچا شروع میں کہہ دیں گے لیکن پھر ابھی نہیں کہتے، بعد میں کہتے ہیں. یہاں پہ ایک بہت بڑا حصہ آپ لوگ چھوڑ دیتے ہیں. ہم لوگ رہتے ہیں شاید مجلس کا سب سے اہم حصہ چھوڑ دیتے ہیں. جب ہمارے یہ چھوٹے بچے، نوجوان بچے آتے ہیں اور خوبصورت قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ترجمے کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، اور کتنا خوشی ہوتی ہے جب ایک چھوٹا بچہ، 10 سال کے بچہ، 8 سال کے بچہ آ کے امام حسین السلام کے کلام کو یاد کر کے، تیار کر کے، ترجمے کے ساتھ آگے پڑھتا ہے. تو وہ 2 حصہ آپ لوگوں کو چھوٹ جاتا ہے. معذرت کے ساتھ آپ میری مجلس بیچ میں چھوڑ کے چلے جایا کریں، لیکن وہ آگے سنا کریں. جو بچے آ کر یہاں قرآن پڑھتے ہیں اور جو بچے آ کر یہاں پر ماہ رمضان میں بہت ساری حدیثیں پڑھتے ہیں، ائمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ شاید ارادہ کیا ہے امام حسین السلام کے کلام پڑھنے کا. تو چلے جو کام بچے کر رہے ہیں وہی کام ہم بھی کر رہے ہیں. یہ تو نہیں کر رہے ہیں، بس اس سے بڑھ کے کچھ نہیں کر رہے ہیں. یہ بچے بھی آ کر یہاں امام حسین السلام کے کلام کو پڑھ کے ترجمہ کر کے جاتے ہیں. آپ مسئلہ نہیں ہے، آپ باقی ان کی بات سنیں، جن کو دیر ہو رہی ہے وہ بات بچوں کی سن کے چلے جائیں، ٹھیک ہے. لیکن وہ اہم مسئلہ ہے، وہ اہم حصہ ہے جو مجلس کو ہوا کرتا ہے. اب یہ آیت پوری کرتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ، ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیسی مثال دے دی. مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، مسئلہ اس اللہ نے اس مثال سے کیا مراد لیا ہوا ہے، یہ کیسی مثال ہے. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کچھ لوگ اسی مثال کے ذریعے سے گمراہ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے. اللہ تو ایسا کام کرتا ہے. اب یہاں پہ جو ترجمہ کیا ہے اللہ مکارم شیرازی نے، اس کے نقطوں کے ساتھ ترجمہ کیا ہے کہ کچھ لوگ اسی پہ غور کر کے، فکر کر کے کسی بلند مطلب تک پہنچ جاتے ہیں. ایک مثال کے ذریعے سے پہنچ جاتے ہیں کہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی اتنی بڑی قربانی کو ہلکا نہ کیا جائے، اتنی بڑی قربانی کو اگر صرف ثوابوں میں سمیٹا نہ جائے، بلکہ اس کے ذریعے سے اس تربیت تک پہنچا جائے جس کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے باطل طاقتوں کو ہمیشہ یہ خوف لگا رہے کہ حسین ابن علی کا نام لینے والے موجود ہیں. یہ بنیادی تربیت ہے. ہمارے ایک شاعر ہیں، ابھی موجود ہیں، یہیں لکھنؤ کے تھے، ابھی پڑوسی ملک میں رہتے ہیں، بڑے شاعر ہیں. ان کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے، کبھی کبھی پڑھتا رہتا ہوں. حسین، جب ان کی وہ چھپی تھی کتاب، یہاں لکھنؤ میں چھپی تھی، پاکستان، پڑوسی جو ہیں پاکستان کے ابھی شاعر ہیں، لکھنؤ میں کتاب چھپی تھی. ہم طالب علمی کا زمانہ تھا ہمارا، شاید آج سے 30-31 سال پہلے جب کتاب لائے. اس میں کیا ہوتا ہے، جب شعر لکھا جاتا ہے تو ایک صفحے پر مثلاً 10 شعر، 20 شعر، ایک غزل، ایک سلام، ایک مطلب. وہ غزل کی کتاب لکھتا نہیں، تو انہوں نے بہت اسی طرح سے ساری صفحوں میں لکھا. مطلب ایک شعر پورا، صرف ایک ہی شعر میں صرف ایک صفحہ، ایک صفحے میں صرف ایک شعر اس کو لکھا تھا. شاعر بھی اس مطلب کو جانتا کتنا اہم ہے. تو شعر یہ تھا کہ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. حسین کی قربانی ہوئے نہیں رہے. جناب زینب کے پاس بھائی نہیں رہا، بچوں کے لیے باپ نہیں رہا. 4 سال کی بچی باپ سے محروم ہو گئی، سائے سے محروم ہو گئے. ہم اپنے شہید رہبر کے سائے سے محروم ہوئے تو مہینوں سے ہمارے دل کا حال کیا ہے. تھوڑی دیر کوئی سوچے کہ کوئی حسین ابن علی سے محروم ہو. یہ تو غلام ہیں، یہ ہمارے فقہا، یہ ہمارے علماء، یہ تو حسین ابن علی کے غلاموں کے غلام ہیں. کوئی مقتل میں جا کے حسین ابن علی سے محروم ہو جائے، لیکن کوئی بات نہیں ہے.
میرا بھیا نہیں رہا، حسین نہیں رہے، حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اور اگر ذرا بھی حسینیت سے آشنائی ہماری ہو جائے تو خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں، جلدی قسم نہیں کھاتے ہیں، اپنے مسائل میں تو کبھی بھی نہیں کھاتے ہیں، لیکن یہاں ممبر پہ خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اگر ذرا بھی حسین ابن علی کے شہادت کے راز سے ہماری آشنائی ہو جائے تو دنیا کی کسی بھی ظالم طاقتوں سے ہمیں ذرہ برابر ڈر نہیں ہوگا، نہ ظالموں سے ڈر ہوگا، نہ کسی اور سے ڈر ہوگا، نہ مالی مسائل کا ڈر ہوگا، نہ رزق کا ڈر ہوگا، جو کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ ہے تو کس بات کا ڈر؟ تو ڈر کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، نہ عوام سے ڈر ہوگا۔ اب آپ تو نہیں ہے خدا، لیکن کچھ لوگوں نے عوام ہی کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ جی ہاں، اس کی شکایت آپ اللہ کی بارگاہ میں جا کے کر سکتے ہیں، چونکہ یہ ہے کہ پتھر جا کے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے کہ ہم تو تیری نشانی تھے، ہمیں خدا بنا دیا۔ اللہ نے پتھر کو تو نشانی کے طور پر بنایا تھا، سب آیات الہی ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، انہوں نے جو اللہ کی نشانی تھی اپنی جہالت میں اسے خدا بنا دیا۔ تو پتھر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جا کے شکایت کرے کہ انہوں نے خدا بنایا تھا۔ تو اسی طرح عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ فلاں نے ہمیں خدا بنا رکھا تھا، میرے مطابق باتیں کرتا تھا، میری پسند کی باتیں کرتا تھا۔ عوام کی پسند کی باتیں اگر کی جانے لگے تو گویا عوام کو خدا بنا دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو حسین ابن علی کا ذکر ہر خوف کو نکال دیتا ہے، اگر وہ خوف نہ نکالے تو ذکر حسین ابن علی ہی نہیں کیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ جو کہہ رہے تھے کہ ہاں نکل گئے تھے، لوگ یہ سمجھے کہ نکل گئے ڈر کے مارے نکل گئے۔ اگر کوئی ڈر کے مارے نکلا ہوا تھا تو واپس کیوں آتا؟ واپس آتا تو دربار میں واپس کیوں آتا؟ سیدھے دربار میں واپس کیوں آتا؟ بالکل اللہ کی بارگاہ میں کوئی تقاضا نہیں کہ پروردگارہ فرشتوں کا لشکر دے دے، پروردگارہ کچھ تو آخر ہمارے پاس ہو، کچھ بھی تقاضا نہیں کیا۔ جب اللہ پہ بھروسہ ہے تو فقط اتنی سی دعا کی کہ پروردگارہ میرا بھائی ہارون ہے، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، مجھ سے زیادہ اچھا بولتا ہے، اور چونکہ وہ مجھ سے زیادہ اچھا بولتا ہے تو اسے میرے ساتھ کر دے۔ یہ آیت تو سنی ہوگی نا، بس میرے بھائی ہارون کو ساتھ کر دے۔ پھر حضرت موسیٰ نے نہ عصا مانگا نہ ید بیضا مانگا، اللہ کی نام پر اللہ کی راہ میں نکل گئے تو یہ اللہ خود ہی جانتا ہے کہ کہاں پہ روک کے انہیں عصا بھی دے دینا ہے، ید بیضا بھی دے دینا ہے۔ عصا تو پہلے سے تھا لیکن عصا میں زور دے دینا ہے، عصا میں تبدیل ہونے کی صلاحیت دے دینا ہے، یہ سب اللہ نے خود حضرت موسیٰ کو فراہم کر دیا۔ تو ایک مومن کا کام ہے اللہ کی راہ میں نکل جانا، اسلحوں میں طاقت پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ جب ایک اللہ کی ذات عصا میں اتنی طاقت پیدا کرتی ہے کہ پورے فرعون کے نظام کو ڈگمگا دیتی ہے، جس پہ سب سے زیادہ بھروسہ کر کے فرعون لایا تھا ساحروں کو، چند لمحے بعد وہی ساحر سب سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ فرعون انہیں ڈانٹ رہا ہے کہ میری اجازت کے بغیر تم نے سجدہ کیسے کیا؟ قبل ان آذن لکم، میری اجازت نہیں ہوئی، میرے اذن کے بغیر سجدہ۔ اگر تمہیں سجدہ کرنا بھی تھا تو پہلے مجھ سے تو اجازت لیتے، تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تمہیں قتل کر دوں گا، لأصلبنکم، میں تم سب کو صلیب پہ چڑھا دوں گا، میں تمہارے دائیں ہاتھ کو اور بائیں پیر کو کاٹوں گا، بائیں ہاتھ کاٹوں گا تو داہنے پیر کو کاٹوں گا، اس طرح تمہیں کاٹ کے پیٹ کے ہاتھ پیر کاٹ کے پھر صلیب پہ چڑھا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب کوئی پرواہ نہیں ہے، چونکہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹ گئے ہیں، اب ہمیں اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ تو اللہ کی راہ میں نکلا جائے تو چھوٹے چھوٹے ڈرون میں بھی اللہ وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ 18,000 کے ڈرون میں اللہ وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ 1 بلین کے اسلحوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ موضوع یہاں پڑھا جا چکا ہے، اس لیے میں دہرا نہیں کہ ماہ رمضان میں پورا موضوع نصرت الہی کا موضوع بہت ساری آیتوں کے ساتھ پڑھا گیا، بعد سے جا کے کہیں اور کمپلیٹ کیا گیا، پورا یہ نہیں ہو پایا۔ لیکن یہ صلاحیتیں اللہ ٹیڑھے میڑھے عصا میں، جب موسیٰ سے کہا یہ کیا ہے، یہ کیا لے ما ہیا، تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے، تو کہا ہے کیا ہیا عصایا،
तवक्कौ अलैहि व हुस्सु बिहा अला गनमी व ली फिहा मारिब उखरा, ये मेरा असा है, इसे मैं कभी टेक लगा, चलते चलते थक जाता हूँ थोड़ा असा पे टेक लगा के थोड़ा सहारा ले लेता हूँ, इससे अपने जानवरों को थोड़ा चराता हूँ, भेड़ बकरियाँ इधर उधर जा रही होती हैं तो उन्हें संभालता हूँ असा से, और इससे और भी वली फिहा मारिब उखरा, इससे और भी कई सारे काम कर लेते हैं, पत्ते तोड़ दिए, कभी जानवरों को चारा देने के लिए ये असा के सहारा ले लेते हैं, कभी जानवरों से बचने के लिए बहुत सारे काम इससे करते हैं। कहा अभी तक जो तुम काम करते थे वो तो अपने असा से करते थे, ये असा तुम्हारा था, ये आयत नहीं है कुरान की, अब यार कुरान में नहीं ढूंढिएगा, लेकिन ये मतलब यहाँ पे मिल गया कि ये असा जब तक तुम्हारा था इससे गनम चराते थे, भेड़ बकरियां चराते थे, पत्ते तोड़ते थे, टेक लेते थे, सहारा लेते थे, वहशी दरिंदों को भगाते थे, लेकिन अब इस असा को मैंने अपना असा बना दिया है और तुम्हारे यद बैदा वाले हाथ में दे दिया है। अब इस असा के जरिए से तुम पूरे फिरौन के तख्त को नाबूद कर दोगे, खत्म कर दोगे। ये मुजज़ा अल्लाह पैदा करता है। अब आपके लिए जरूरी थोड़ी नहीं कि आप 3500 साल पीछे जाएं, फिरौन के दरबार में असा का मुजज़ा देखें, अभी मुजज़ा देखें भाई, अभी ये पिछले 108-9 दिन मुजज़ों से भरे हुए हैं, अगर देख सके तो मुजज़ों से भरे हुए हैं। किस गुरूर से आए थे, किस तमकनत से आए थे। हमारे हिंदुस्तान के मीडिया गया तो अभी मार देंगे, अभी ठोक देंगे, अभी खत्म कर देंगे, क्या हैसियत है, कौन टिक पाएगा, इतनी बड़ी नेवल ताकत, इतनी बड़ी हवाई ताकत, इतना बड़ा फला असलहा और ये बीपी बम्बर और फला बम्बर, ये F-35, इन सब के सामने ईरान की हैसियत ही क्या है। तो वाकई ईरान की कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन जिस पे भरोसा करके, जिस अल्लाह का नाम लेके वो हक के लिए खड़े हुए थे, जिस हुसैन इब्न अली के जिक्र की तरबियत में पले हुए थे, उस अल्लाह का काम है कि इनके असलहों में ताकत दे, इनके इरादों में ताकत दे, इनके हौसलों में ताकत दे। अल्लाह का काम, मुजज़े नहीं देखे आपने आज के मुजज़े। हम उन मुजज़ों की तलाश करते हैं, कोई पत्थर आए तभी समझ में आए कि मुजज़ा हुआ है। जमाना बदल गया है भाई, बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गई, तो अल्लाह की तरफ से भी छोटी छोटी चीजें नहीं। जब इंसान का शऊर कम था तो उसे बहुत जाहिरी चीजें दिखानी पड़ती थी, क्योंकि अक्ल नहीं थी, शऊर नहीं थी। अब आज का अक्ल और शऊर जो है वो 3000 साल पुराना तो नहीं है। अब जब समझ ज्यादा हो गई है तो अल्लाह भी अपने मुजज़े ऐसे दिखाएगा कि अपनी समझ से देखो। तुम 3000 साल पुराने आदमी तो नहीं जो लाके पहाड़ सामने खड़ा किया जाए, आग बरसाई जाए, पत्थर बरसाया जाए। जब तुम 21वीं सदी में हो तो 21वीं सदी के शऊर के लिहाज से मुजज़े देखना शुरू करो कि अल्लाह आज कैसे मुजज़े देता है। ठीक है, अब हम जुमला पूरा करें कि हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैह अहले बैत के कातिलों और दुश्मनों पर लानत बेशुमार लानत। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो खुरूज, खुरूज यानी निकल पड़ना। खराजा, कुरान में भी यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, निकले। खराजा इन्नमा खरज, तो मैं निकल गया हूं। मैं मदीने की मस्जिद में नहीं बैठने वाला हूं, मैं मेहराब में जाके नहीं बैठने वाला हूं, मैं अपने घर में भी खामोशी से नहीं बैठने वाला हूं, मैं यमन की पहाड़ियों में भी जाके बैठने वाला नहीं हूं। रास्ते में 2 मंजिल से रह गई थी, यानी आज तो 2 मुहर्रम हो गई, पहली मुहर्रम का वाकया है। सिर्फ 2 मंजिल रह गई थी। मंजिल उदैबुल हिजालात पे इमाम मौजूद थे। इमाम इस्लाम के बहुत ही करीबी सहाबी वहां पे मिले, जिनका नाम था अभी नाम आपके सामने अर्ज करते हैं। करीबी सहाबी इमाम के वहां पे नजर आए, बुलंद कद, शुजा, बहादुर, अकेले जाके शाम के दरबार में हलचल मचा दी थी। इमाम के जब पैगाम लेके जाते थे, इमाम अली सलाम का पैगाम जब शाम के दरबार में जाते थे तो हुकूमत को लर्जा देते थे, हुकूमत को हिला देते थे। वो इमाम से भी यहाँ मिले। इमाम ने उनसे कहा
کہ اب یہ معرکہ ہے، اب یہ جنگ ہے اور یہاں پہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے کہ نہیں چلنا ہے؟ تو انہوں نے اتنا کہا کہ میری کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ امانتیں ہیں، میں اسے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میرے علاقے میں بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اگر آپ وہاں میرے ساتھ چلیں گے تو 40,000 کا لشکر ہم تیار کریں گے، آپ ٹھہریں میرے ساتھ چلیں، لشکر ہم تیار کریں گے، سردار کے قبیلے کے سردار تھے اور ہم آپ کو اتنے بڑے لشکر کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ آئیں گے، دل سے کہہ رہے تھے۔ امام جانتے تھے کہ اب اس کا وقت نہیں ہے، ابھی ادھر ادھر جانے کا وقت نہیں ہے، بلکہ حقیقی راز امام کو معلوم تھا کہ اب یہ مسئلہ جنگ ونگ سے یہ امت بیدار ہونے والی نہیں، اب مسئلہ ہی شہادت کا ہے۔ اصل راز یہ، جنگ سے اگر ہم جنگ لڑ کے جیت بھی جاتے ہیں تو 50 سالوں میں پوری امت کی حالت ایسی کر دی گئی ہے کہ یہ ایک جنگ کے بعد پھر کسی اور فتنے کا انتظار کرے گی، پھر اور بھی مسئلہ ہوگا، وہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا۔ اصل مسئلہ قیامت تک حل ہونے، اس وقت کا مسئلہ ممکن ہے حل بھی ہو جائے لیکن قیامت تک کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا مشکل تھی، کوئی ایسا راستہ اپنایا جاتا، کسی طرح جان بچائی جاتی، کسی طرح بچ جاتے، کیوں 86 سال کے ایک بوڑھا انسان اپنے ہی گھر میں رہا، جان بچاتے تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا، قوم کا فائدہ ہوتا، پوری شیعت کا فائدہ ہوتا۔ شیعت کا فائدہ ہم سے کہیں زیادہ بہتر وہ لوگ جانتے ہیں جو شہادت دینے کے لیے میدان میں آئے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو بتا رہے تھے، بڑے بعض لوگ خلوص سے، اب یہ چیزیں نہیں پڑھی جا سکی یہاں پر، بعض لوگ بڑے خلوص سے اشارے کے دو باتیں پیش کی جائے کہ امام کو آ کے طرح طرح کے مشورے دے رہے تھے، وہ سب ان سب کی اصلی فکر یہ تھی کہ کسی طرح سے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کو بچا لیا جائے، لیکن امام کی فکر یہ تھی کہ ہم اپنے آپ کو قربان کر کے اس سے بھی کچھ بڑے مقصد کو بچانا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ آپ لوگ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا کھو کر کیا بچانا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حسین ابن علی سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ رسول اللہ کا آخری فرزند، رسول اللہ کا نواسا، ڈائریکٹ نواسا، پنجتن پاک کی آخری فرد، اب کون ہوگا؟ پنجتن پاک کا تو کوئی اور فرد آنے والا نہیں ہے۔ تو جو لوگ چاہ رہے تھے کسی طرح امام حسین السلام کو بچائیں تو وہ بہت بڑی چیز چاہ رہے تھے، لیکن وہ اپنے اعتبار سے چاہ رہے تھے۔ یہ نقطہ پہلے کہیں بیان کیا جا چکا ہے، نہیں معلوم آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے، لہذا جلدی سے گزر جاتے جنہوں نے سنا ہے۔ وہ اپنے اعتبار سے سوچ رہے تھے کہ 60 ہجری میں، چونکہ یہ سارا ماجرا 60 ہجری میں چل رہا تھا، 61 ہجری تو محرم آ گئے، امام کربلا میں آ گئے، اب کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ مجھے بچنا ہے یا آپ کو بچنا ہے، یہ سب سارا مسئلہ جو ہے محرم سے پہلے چل رہا تھا۔ تو وہ لوگ سب دل سے یہ چاہ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح حسین ابن علی کی جان بچا دی جائے، امام بچ جائے۔ اور عزیزو، یہ کہہ کے گزر جانا آسان ہے، اگر ہم اور آپ بھی وہاں پہ ہوتے اور اسی ایمان کے ساتھ ہوتے تو ہماری بھی سب سے بڑی آرزو یہی ہوتی کہ حسین ابن علی بچ جائے۔ اسی طرح حسین ابن علی کو بچا لیا جائے، لیکن یہ حسین ابن علی کا بچانا یہ ہماری سوچ کے اعتبار سے تھا۔ ہم امام کو اپنی سوچ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے کہ کسی طرح حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کو بچا دیا جائے، لیکن اگر امام کو امام کی سوچ کے اعتبار سے دیکھنے لگیں گے تو امام کی سوچ یہ کہ میری جان نہیں، میں پورے بھرے گھر کو قربان کر دوں، کیونکہ ہمیں جو بچانا ہے وہ قیامت تک کے لیے بچانا ہے، اور وہی جو امام نے بچایا ہے جو آپ کے پاس آج موجود ہے۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم اسے کتنا بچائیں، ہم اس دین کو، اس شریعت کو، اس مشن کو، ان عظمتوں کو کتنا بچائیں، اور انہی کے بچانے کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں، یہ اہتمام جو کر رہے ہیں، دور دور سے آتے ہیں۔ کل مجھے کوئی بتا رہا تھا، صبح میں ایک مجلس ہوتی ہے باہر کی، کہ وہ 2 گھنٹے ڈرائیونگ کر کے آتے ہیں، چلے آپ کے پاس تو قریب ہے، یہاں مجلس ہو رہی، کہیں اور بھی ہو رہی، کہیں اچھا یہاں نہیں جائیں گے تو وہاں چلے جائیں گے، لیکن ہر جگہ یہ ساری سہولتیں موجود نہیں ہیں، تو لوگ 2 گھنٹے 3 گھنٹے ڈرائیونگ کر کے آتے ہیں کہ ایک تھوڑی دیر کے لیے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا ذکر مل جائے۔ پھر ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، پھر صبح میں پھر مجلس ہونی ہے تو صبح میں پھر وہی ڈرائیونگ کر کے آتے ہیں، اور میں نے بھی بعض ملکوں میں دیکھا ہے کہ لوگ کتنی دور سے آتے تھے پورے اہتمام کے ساتھ کہ نہیں حسین ابن علی کا ذکر ہونے جا رہا ہے۔ یہ وہی حرارت تھی جو رسول اللہ نے بتائی ہوئی، اور یہ حرارت بھی اس لیے ہے کہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ
سب حسین ابن علی کو دیکھ رہے تھے لیکن حسین ابن علی خود کو نہیں دیکھ رہے تھے. جب یہ فرق آ جائے، جب یہ سمجھ میں آ جائے کہ جب ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہماری عزاداری، ہمارا گھر، ہماری انجمن، ہمارا ادارہ، ہمارا جلوس، ہماری مجلس، بلکہ یہ دیکھے کہ اس مجلس میں حسین ابن علی کیا چاہتے ہیں، زہرا کا لال کیا چاہتا ہے. قربانیاں جو دی گئی ہیں تو کس لیے دی گئی؟ تو امام نے جو لفظ استعمال کیا، کل کی مجلس تھوڑا تاخیر ہو گئی تھی، آج میں تاخیر نہیں ہونے دوں گا، صرف اس لفظ کو آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. کل جو ہے اس سے وہ اہم نقطہ آپ کے سامنے انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو عرض کیا جائے گا کہ حسینی تربیت کا ایک بنیادی ترین نقطہ ہے کہ امام کہے انما خرجتو، میں نکلا ہوں، میں بیٹھا نہیں ہوں، میں نکلا ہوں. حسین ابن علی کی مقاومت، حسین ابن علی کی مزاحمت. ابھی کسی نے آج سوال مجھے فون کر گیا کہ کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام نے احتجاج کیا؟ امام نے کیا کیا بھائی؟ کیوں یہ سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ سوال پیدا ہی ہوتے ہیں کہ نہیں امام نے تو شہادت پہلے سے لکھا ہوا تھا، امام شہادت دیں گے، امام نے شہادت دے دی، ہم ذکر کرتے رہے، ہم کو ثواب ملتا رہے. اللہ اکبر. اس سوچ کے ساتھ کبھی بھی وہ کربلا نہیں مل سکتی جن کے اثرات دیکھنے کو ملتے. اور یہ آپ نہ سمجھے کہ ہمارے یہاں کیا مسئلہ نہیں، آپ کو بھی کسی منزل میں اس کربلا کی ضرورت زیادہ پڑنے والی ہے. یہ باتیں اس لیے عرض کی جا رہی ہیں کہ شاید آپ کو بھی اس کربلا کی ضرورت پڑنے والی ہے جو راہ حسین ابن علی کی کربلا ہے. یا غلط فہمی نہیں ہو، کربلا جیسا کوئی کربلا نہیں ہو سکتی اصل کربلا، لیکن وہ ضرورت پڑنے والی ہے. ٹھیک ہے کہ بہت سارے ظالموں کے حوصلے پست ہو گئے اور بری طرح سے پست ہو گئے، جنگ کہیں اور لڑی جا رہی ہے، لوگوں کے حوصلے کہیں اور پست ہو رہے ہیں. آپ اپنے بھی آس پاس دیکھیں کہ لوگوں کے حوصلے ممکن ہے پست ہو جائے، لیکن نہیں، یہ معرکہ تو جاری ہے. مزاحمت کا معنی ہے کہ دو طرفہ، مقاومت کے معنی ہی دو طرفہ ہیں. جب کہا جاتا ہے مباہلہ، اس کے معنی ہی دو طرفہ ہے. جب کہا جاتا ہے مقابلہ، یہ سب عربی لفظ ہے، یعنی جب دو طرف ایک دوسرے کے سامنے آئے. آج کا سب سے بڑا اسلحہ یہ رہبر شہید بار بار 10 سال سے بہت زیادہ اس بات پہ تاکید کرتے تھے کہ تمہارا اسلحہ یہ نہیں ہے، یہ میزائل، یہ ٹینک، یہ ڈرون، یہ فلاں چیز نہیں ہے، اس میں بھی آگے بڑھے، لیکن سب سے بڑا اسلحہ ایک مومن کا اس کی مقاومت ہے، اس کا ریزسٹنس ہے، اس کا مضبوطی سے حق کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. اور کھڑے ہونے کے لیے سامنے کوئی ہے جس کے مقابل میں کھڑا ہونا ہے. تو حسین ابن علی مکے میں بیٹھ کے بہت زیادہ عبادت کر سکتے تھے، مسجد حرم کے اندر بھی رہ کے عبادت، لیکن مسجد حرام کو چھوڑا، مسجد حرام سے نکلے، مکے سے نکلے، حرم کی سرزمین سے نکلے کہ انما خرجتو، میں نکل رہا ہوں. جو حسین عبادتیں چھوڑ کے نکلا ہو، آج ہم صرف یہ کہیں کہ ہم بھی ذکر حسین ابن علی کر رہے ہیں تاکہ ہماری عبادت ہو جائے، تو یہ عبادت ہرگز ہونے والی نہیں ہے اگر وہ مقاومت نہیں ہو جو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی میراث ہے. ٹھیک ہے؟ تو جب مقابلہ ہوتا ہے تو مقابلے میں لازمی طور پر شہادتیں بھی ہوتی ہیں. مقابلے کے لیے اور مزاحمت یعنی دو طرفہ زحمت، یہ لفظ اردوئی لفظ ہے، اصل تو عربی ہے، عربی سے فارسی میں آیا، فارسی سے بھی اردو میں بولا جاتا ہے. لیکن آپ لوگ پریشان نہیں ہو، زحمت کا لفظ تو آپ سب جانتے ہیں نا. جب زحمت دو طرف ہونے لگے، دو طرفہ، جیسے مقابلہ تو آپ سب جانتے ہیں، لیکن قبل یہ لفظ نہیں جانتے. جب ایک دوسرے کے سامنے کوئی آگے کھڑا ہو، سامنے ہونے کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے مقابلہ ہو رہا ہے. اب مقابلہ کس بات کا ہو وہ الگ مسئلہ ہے. مزاحمہ یعنی جب دونوں طرف سے زحمت ہو، تو باطل تو اپنی ساری زحمت کرے گا، وہ تو نہیں ٹھہرنے والا ہے. اگر باطل کی کوششوں اور زحمتوں کے مقابل میں اگر حق کی طرف سے زحمت کے لیے لوگ تیار نہ ہوں تو باطل کو کامیابی ہونا ملنا شروع ہو جاتی ہے. پھر وہاں پہ لازم ہوتا ہے کہ تم بھی اپنے آپ کو زحمت کے لیے کھڑے کر لو، تیار کر لو. کتنی بڑی زحمت کہاں تک کی؟ زحمت ہم نہیں طے کریں گے، زحمت وہ مقابلہ طے کرے گا کہ باطل کہاں تک جانا چاہتا ہے، یزید کہاں تک جانا چاہتا ہے، شمر کہاں تک جانا چاہتا ہے، عمر سعد کہاں تک جانا چاہتا ہے،
ابن زیاد کا لشکر کہاں تک جانا چاہتا ہے، ہم اس کے مقابل میں کھڑے ہوئے. اللہ اکبر. اور کربلا کے واقعے سے پہلے کربلا میں تو 72 تھے، کربلا میں تو 18 بنی ہاشم تھے جو تعداد امام رضا علیہ السلام نے بتائی، لیکن کربلا سے پہلے یہی مقاومت، یہی مزاحمت، یہی احتجاج لے کر جناب مسلم ابن عقیل کوفے پہنچے ہوئے تھے. اور اگر اس کوفے نے اپنا کردار ادا کر دیا ہوتا تو بات کربلا تک پہنچتی نہیں. اگر کوفے نے اپنا حقیقی کردار پیش کیا ہوتا تو حسین ابن علی بھی کوفہ ہی جا رہے تھے، پھر کربلا نہیں جانا ہوتا. اب آپ یہ نہیں کہ یہ تو پہلے سے طے تھا، ہاں بالکل طے تھا، امام جانتے ہیں، وہی راز تھا جو امام جانتے ہیں، لیکن امام اپنے راز کی بنیاد پر قدم آگے نہیں بڑھائیں گے. امام حالات کو دیکھتے ہوئے، جیسے ہوتا نہیں ہے امام اپنے علم کی بنیاد پہ سزا نہیں دیتے. میں تو جانتا ہوں یہ شبر کیا ہونے والا ہے، تو شبر تو 20 سال پہلے امیر المومنین کے لشکر میں تھا، 22 سال پہلے تو شبر امیر المومنین لشکر، امیر المومنین کے سے مار دو. ایسا نہیں کہ امیر المومنین کو پتہ نہیں تھا، بلکہ اسی جنگ صفین میں جب امیر المومنین صفین کے میدان کی طرف جا رہے تھے تو کربلا سے جاتے ہوئے بھی گزرے، واپسی میں بھی گزرے. راستہ ہی کربلا تھا، وہاں پہ ٹھہرے بھی، وہاں پہ گریہ بھی کیا، وہاں پہ راز بھی بتایا، وہاں عبداللہ ابن عباس کو بھی بتایا، وہاں بعض دیگر افراد کو بھی بتایا کہ یہ کربلا ہے، یہاں پہ شہید ہوں گے. ہاں ہونا یہاں پہ، ابھی ہمارا برادر شعر پڑھ رہے تھے، یہاں پہ کون کون گرنے والا ہے. ہاں ہونا مسار الشام، یہ عاشقوں کے گرنے کی سرزمین ہے. ابھی آپ گریہ کر رہے تھے، حسین کہاں گرے، حسین گرے، تو حسین تو 61 ہجری میں کربلا کی سرزمین پہ گرے. 2 محرم کو اترے، 2 محرم کو اپنی سواری سے نیچے اترے، لیکن 10 محرم کو حسین ابن علی گرے، گھوڑے سے گرے، ابن مظاہر گرے، مسلم ابن اسجع گرے، ابو الفضل عباس بعد میں گرے، ان کے بازو پہلے گرے، علی اکبر بعد میں گرے، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے پہلے گرے. فقطعوہ اربا اربا، اتنی تلواریں ماری تھی کہ تلواروں پہ تلواریں، تو یہ سب گرے. لیکن یہ سب جو 61 ہجری میں ہو رہا ہے، امیر المومنین اس مسئلے کو 36 ہجری میں ہی بیان کر رہے ہیں کہ ہاں ہونا مسار الشام، یہ عاشقوں کے گرنے کی سرزمین ہے. یہاں میرا لال حسین گرنے والا، اس سرزمین پر گرنے والا ہے، گھوڑوں کی زین سے گرنے والا ہے. اور امام کو یہ بھی معلوم تھا، رسول اللہ نے بتایا تھا کس شکل کا انسان ہوگا، کیا شکل ہوگی، کیسا ہوگا. تو وہ تو امام کے لشکر میں موجود ہے، بھئی شمر امام کے لشکر میں موجود ہے. امام اسے نہیں مار دیں گے کہ تو میرے بیٹے کا قاتل ہونے والا نہیں، امام اپنے قاتل کو نہیں ماریں گے. امام اسے سمجھائیں گے، اسے بتائیں گے تو میرا قتل کرے گا، اسے امام ایک ایک مطلب کو بتائیں گے، لیکن امام اسے سزا نہیں دیں گے. امام اپنے علم کی بنیاد پر سزائیں نہیں دیتا، امام اپنے علم کی بنیاد پر سارے راستے طے نہیں کرتا. تو امام کو علم ضرور تھا کہ ہمیں آخر میں کربلا کے مقتل ہی کی طرف جانا ہے، لیکن امام ظاہر کا پابند ہوتا ہے. جب کوفے کے لوگوں نے بلایا تو کوفے کی طرف جا رہے، تاکہ تمہیں بعد بھی موقع نہیں ملے کہ میں نے فرزند رسول اللہ کو بلایا تھا، چونکہ فرزند رسول اللہ ہی نہیں آیا تو ہم کیا کرتے، اگر میرے پاس آ جاتے تو ہم پورا کوفہ کھڑے ہو جاتے. تو نہیں، امام حسین نے جناب مسلم کو پہلے ہی بھیج دیا تھا، اور امام بھی وہاں پہنچ رہے تھے. اب وقت نہیں رہا کہ میں کچھ حصہ اور پیش کر سکوں عزیزو، لیکن وہ مسلم ابن عقیل جن کو 18,000 سے زیادہ، کم سے کم تعداد 18,000 ہے چھوٹے سے کوفے میں، کہاں 18,000 سے لوگوں نے زیادہ بیعت کی ہوئی تھی. اس مسلم ابن عقیل کو لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا. عشاء کی نماز کے بعد جب مسجد سے نکلنے لگے تو بالکل اکیلے رہ گئے. کیوں اکیلے رہ گئے تھے؟ کیونکہ طاقت نہیں تھی حق کے لیے، دیر تک کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی. جب تک کوئی خطرہ نہیں ہے تب تک جائے مسلم کے ساتھ کھڑے ہیں،
لیکن جس لمحے خطرہ ہو جائے گا وہاں پہ بھی کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے. یہ حسین ابن علی کے آج یہ سمجھنا ہے کہ کون کہاں تک مسلم ابن عقیل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور اگر نہیں کھڑا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی کوفہ میں کوئی نہ کوئی مسلم تنہا ہو جائے گا. پھر اللہ اکبر. مسائل میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں عزیزو کہ چند شباہتیں ہیں مسلم ابن عقیل میں اور فرزند رسول اللہ میں. بہت خاص شباہتیں ہیں. مسائل پورا آپ سن چکے ہیں، پہلے یہاں مجلس ہو چکی ہے، 8 ویلیج 9 ویلیج کو مجلس ہوئی ہو گئی ہے، لیکن کچھ شباہتیں ہیں. اس شہید کا ذکر اس لیے لازم ہے کہ حسین ابن علی تو مقتل میں تھے، حسین ابن علی تو کربلا میں تھے، لیکن جب اپنے ساتھیوں کو یاد کرنے لگے تو پہلا نام لیا آئین مسلم ابن عقیل. مسلم کہاں ہے؟ میرا بھائی مسلم کہاں ہے؟ جب 15 رمضان کو مکے میں امام کی نگاہ پڑی، خطوط میں خطوط آئے، 12,000 خطوط آئے. امام نے چاہا کہ اپنا نمائندہ بھیجے تو اپنے پورے کاروان میں جب دیکھنا شروع کیا تو حسین ابن علی کی نگاہ جا کے مسلم ابن عقیل پہ ٹھہر گئی. مسلم تم جاؤ، مسلم ہمارے نمائندے بن کر تم جاؤ. اور وہ لمحہ آیا کہ جب اپنوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. میں اب نام لوں گا تو وہاں وقت ممکن لگ جائے وضاحت کرنے میں، لہذا بھی نہیں لیتے ہیں، شاید ضرورت پڑے تو بعد میں نام لیں گے. یہ نہیں کہ عام کوفے کے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا صرف اس بہانے کے تحت کہ امام نہیں ہے ہم تلوار تو نہیں اٹھائیں گے. ہاں مسجد میں نماز ساتھ پڑھ لیں گے، گھر میں کھانا بھی کھلا دیں گے، مہمان بھی رکھ لیں گے، پیسہ بھی اکٹھا کر کے مسلم ابن عقیل کو دے دیں گے، لیکن امام مسلم کے ساتھ تلوار نہیں اٹھائیں گے. مسلم ابن عقیل کے ساتھ تلوار اٹھا کے جنگ نہیں کریں گے. ہم انتظار کریں گے جب امام آئیں گے تو امام کے ساتھ تلوار اٹھائیں گے. یہی کہہ کے منع کر دیا. اس لشکر کا ایک بڑا حصہ، چلو نام لیتے ہیں وضاحت نہیں کرتے ہیں، سلیمان ابن سرد خدائی جو ان 4 ناموں میں تھا جنہوں نے خاص امام کو خط لکھا تھا. دوسروں کے خط کو چھوڑو، جو حبیب نے مظاہر کے ساتھ جن کا نام تھا، انہوں نے یہ کہہ کے اپنے لشکر کو بلا لیا کہ امام آئیں گے تو ہم تلوار اٹھا سکتے ہیں. امام کے نہ ہونے کی صورت میں، امام کی یہاں غیبت کی صورت میں، امام یہاں کوفے میں چونکہ موجود نہیں ہے لہذا ابھی ہم تلوار نہیں اٹھا سکتے. نہیں اٹھائی. مسلم ابن عقیل کو پکڑا گیا، شہید کر دیا گیا، پیروں میں رسی باندھ کر کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا. اور وہ جو امام کا انتظار کر رہے تھے کہ امام آئیں گے تو تلوار اٹھائیں گے، تو امام کوئی 1000 کلومیٹر دور تھوڑی نہیں تھے. امام وہیں کوفے کے قریب سے گزرے تھے. امام اگر کربلا بھی پہنچے ہیں تو کربلا کوئی ہزاروں کلومیٹر دور نہیں ہے. امام کربلا میں پہنچے ہیں، کوفے سے کربلا کا راستہ گھوڑے سے صرف 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے. تو 1.5 گھنٹے میں وہ راستہ طے کیا، حبیب نے مظاہر جیسے بوڑھے انسان نے طے کیا. لیکن جب جناب مسلم کو تنہا چھوڑ دیا، کوفے کے بازار میں تنہا چھوڑ دیا، کوفے کی گلیوں میں تنہا چھوڑ دیا، تو صرف اور صرف 34 دنوں بعد اسی کوفے کے بازار میں علی و فاطمہ کی بیٹیاں بھی لائی گئی. صرف 34 دنوں بعد. جب جناب مسلم کا ساتھ نہیں دیا اور تنہا چھوڑا تو اسی کوفے کے بازار میں ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں فرزند رسول اللہ پاک سید سجاد لائے. اسی کوفے میں موجود تھے. جناب مسلم کو چھوڑنے والے اسی کوفے میں موجود تھے. یہ باتیں اس لیے پڑھی جا رہی ہے کہ حق کا ساتھ اگر کبھی نہیں دیا جاتا ہے تو انجام کہاں تک پہنچتا ہے. تو 34 دنوں بعد تماشائی کوفے میں موجود تھے، اور انہی تماشائیوں کے درمیان میں یہ بھی کھڑے ہوئے تھے، اور وہاں علی کی بیٹی یہ فریاد بلند کر رہی تھی، اما تستحیون، کیا تمہیں حیا نہیں آتی، کیا تمہیں شرم نہیں آتی، ان تنظروا الی بنات رسول اللہ وہن حواسل، کہ تم آنکھیں کھول کھول کر رسول اللہ کی بیٹیوں کی طرف دیکھ رہے ہو جبکہ ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں. یہ صرف 34 دن کا فرق تھا عزیزو. تو ایک شباہت سن لیں، 2 شباہتیں 3 شباہتیں ہیں لیکن صرف جملوں میں اشارہ کر کے بات تمام ہو گئی. ایک شباہت تو یہ تھی کہ مسلم ابن عقیل بھی، حسین ابن علی بھی پیاسے تھے. پانی ہوتے ہوئے، نہر القمہ کے بہتے ہوئے حسین ابن علی پیاسے تھے، لیکن کوفے میں حسین ابن علی کا پہلا شہید بھی پیاسا ہی تھا. پانی لایا گیا، ہاتھ میں پانی دیا گیا، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا کہ تیرا آقا پیاسا شہید ہونے والا ہے. اے میرے مسلم
تو ہونٹوں سے خون کا قطرہ گرا، زخمی تھے، ہونٹ زخمی تھے، چہرہ زخمی تھا، تلوار سے سینے پہ ہاتھ پیر پہ نہیں پورے جسم پہ تلواریں پڑی تھی، دیر تک جنگ لڑی تھی، بار بار لشکر آ رہا تھا 500 کا، ایک مجاہد گلیوں میں جنگ کر رہا تھا، ایک بار پانی، دوسری بار پانی، جب پانی بار بار خون سے رنگین ہوتا گیا تو پانی رکھ دیا، پانی اٹھا کے رکھ دیا۔ جناب مسلم کو تو نہیں معلوم تھا لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ پیاس کے عالم میں شہادت کا درجہ کیا ہوتا ہے۔ ایک شباہت، دوسری شباہت یہ تھی کہ میدان کربلا میں حسین ابن علی کا لاشا بے گور و کفن پڑا تھا، بے گور و کفن پڑا تھا، عاشور کے دن بے گور و کفن پڑا تھا، 11 محرم کو بے گور و کفن پڑا تھا، بہنیں گزر رہی تھی، بیٹیاں وہاں سے گزر رہی تھی، کاروان لے جایا جا رہا تھا، شام غریبہ میں بیوی آئی تھی، حسین ابن علی کا لاشا یوں ہی بے گور و کفن تھا، ان ملعونوں نے اپنے نجس کشتوں کو دفن کیا تھا، لیکن رسول اللہ کے فرزند کا لاشا کربلا کی سرزمین پہ بے گور و کفن پڑا تھا، لیکن حسین کے اس نمائندے کی لاش بھی دارالامارہ سے گرا کے پیروں میں رسی باندھ کے کوفے کی گلیوں میں جب پھرائی جا رہی تھی، تو یہ بتانے کے لیے کہ کربلا کے شہیدوں کی فہرست میں شمار ہونے والا ہے، یہ لاشا ایسے ہی ہو۔ لیکن یہ آخری شبہات اور مصائب تمام عزیزو کہ کربلا کے مقتل میں حسین ابن علی بھی تنہا تھے، بنی اسد موجود تھے لیکن حسین تنہا تھے، پورا قافلہ ساتھ میں موجود تھا لیکن حسین تنہا تھے، دشمن کا سارا لشکر موجود تھا لیکن حسین تنہا تھے، عباس تنہا نہیں تھے، علی اکبر تنہا نہیں تھے، حبیب نے مظاہر اور مسلم نے اوسجا تنہا نہیں تھے، کیونکہ جب وہ مقتل میں جنگ کرنے جا رہے ہوتے تھے تو بڑے مطمئن ہو کے جنگ کرنے جاتے تھے کہ خیمے کی حفاظت کرنے والا کوئی ہے۔ یہ ایک شواہد مسلم نے عقیل کی صرف دی اور کسی شہید کی نہیں دی کہ پورے کوفے میں 18,000 بیعت کرنے والے اسی کوفے میں موجود تھے، لیکن مسلم نے عقیل تنہا تھے، اتنے تنہا تھے کہ وصیت بھی کرے تو کس سے کرے۔ تو وہ مسلم ابن عقیل کی تنہائی تھی، وہ غلام کی تنہائی تھی، وہ بھائی کی تنہائی تھی، اور یہ کربلا میں حسین ابن علی کی تنہائی تھی کہ جب خیمے سے نکل کر مقتل کی طرف جا رہے تھے تو ایک ہی فکر حسین ابن علی کو پریشان کر رہی تھی کہ اب میرے بعد یہ خیمے ہیں، ان خیموں میں آگ لگے گی، ان خیموں کو جلایا جائے گا، بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں۔ اس کے پہلے جو بھی شہید جاتا تھا تو مطمئن تھا کہ کوئی تو ہے جو خیمے کی حفاظت کرنے والا ہے، لیکن زہرا کے لال کو یہ فکر تھی کہ میں اب جا رہا ہوں تو میرے بعد بیویوں کے خیمے کی